ان افواہوں میں کیا حقیقت ہے؟ ہم نے دعوت دی ہے نائب امیر جماعت اسلامی جناب لیاقت بلوچ صاحب کو. بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر استعفے کی بات کریں جو سراج الحق صاحب نے آج دے دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ ماضی میں جب جماعت اسلامی کی کارکردگی بری رہی تو خود جو قاضی حسین احمد صاحب تھے انہوں نے 93 میں استعفیٰ دیا، پھر 2013 میں منور حسن صاحب نے دیا، مگر شورا نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اس بار کیا ہوگا؟ اسلامی کا جو منصب کا یا امارت کا انتخاب ہے وہ تو اپنے پروسیس کے مطابق چل رہا ہے اور 31 مارچ تک وہ مکمل ہو جائے گا. اب ظاہر ہے وہ امیر جماعت ہیں، انہوں نے اپنی تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک استعفیٰ دیا ہے، لیکن ہفتے کو جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اس میں بھی ہم غور کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا حق تھا، اختیار تھا، دستور کے مطابق انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن انشاءاللہ شورا میں ان ساری چیزوں پہ غور کیا جائے گا. باقی جماعت اسلامی میں دیگر جماعتوں کی طرح کوئی سنگل ہینڈڈلی کوئی ایک پرسنالٹی کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی. ایک اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں، پالیسی سازی ہوتی ہے، کلیکٹیو پوری ایک محنت ہوتی ہے، اور جس پہ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے، خواتین نے بے پناہ محنت کی ہے، اور ہمیں معلوم تھا کہ بھی ہمارے نتائج کیا ہوں گے، لیکن اس سب کچھ چیزوں کے باوجود ہم نے جہاں پیشانی سے کام کیا ہے اور یہ ایک بڑی مضبوط بیس بنی ہے. لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے کوئی ازالہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی مسلسل جو ہے وہ خراب ہی ہوتی چلی جا رہی ہے؟ 2002 سے لے کے اب تک 2024 تک جماعت اسلامی کی سیٹیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، چاہے وہ صوبوں میں ہوں چاہے وفاق میں ہوں. کوئی ازالہ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہنا ہے ازالہ تو ظاہر ہے ہم نے اپنی پالیسی اور حکمت عملی پہ غور کیا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بھی اس وقت سیاست کے محاذ پہ ایک بہت ہی زہریلی پولرائزیشن ہے، قوم کی تقسیم ہے، دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور کسی میرٹ پہ، اصول پہ یا کسی کارکردگی پہ تو چوائز نہیں ہے. یہاں لوگ ساری جماعتیں حکومتوں میں رہی ہیں اور نہ کوئی اپنے منشور کا بتاتا ہے اور نہ کوئی اپنا کارکردگی بتاتا ہے، بس ایک جوش و جذبہ ہے، ایک پولرائزیشن ہے جس کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اسی جدوجہد میں ہیں کہ انشاءاللہ قوم کو اس تقسیم سے بھی نکالیں گے، قومی وحدت اور یکجہتی پہ بھی اکٹھا کریں گے، اور ہمیں اس چیز پر پختہ یقین ہے کہ آئین کی حفاظت اور جمہوریت کی پائیدار نفاذ کے لیے جماعت اسلامی ہی پاکستان کے لیے ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی حل بنے گی. لیاقت بلوچ صاحب، ابھی جو اس وقت پس پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، بلکہ کچھ تو پردے کے سامنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، پھر وفاق میں آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، وہ تو خیر فارم 45 کے حوالے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، مگر کیا یہ کہا جا رہا ہے، شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کے پر غور فکر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہیں وہ ایک اور جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، تاکہ ایک تو ان کو ریکگنیشن بطور جماعت مل جائے اور دوسرا ان کو جو ریزرو مخصوص نشستیں وہ بھی مل جائیں. تو کیا جماعت اسلامی اس کا خیر مقدم کرے گی؟ آپ کے اندر کیا بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب کی بھی، علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی، اعظم سواتی صاحب کی بھی، سلمان اکرم صاحب بھی، راجہ جو ہیں، اور کرامت بھٹی صاحب، ان سب کی ملاقات فون پہ بھی اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور باقی ہم ان چیزوں پہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں. ہمارا بالکل ایک اصولی موقف ہے کہ بھی اس وقت عوام نے ووٹ دیا ہے، جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اگر آج پاکستان تحریک انصاف کسی مشکل سے دو چار ہے اور ان کے پاس ایک عوامی مینڈیٹ موجود ہے، اور اگر ہم فار ٹائم بینگ جمہوریت کی قدر کے لیے، عوامی مینڈیٹ کے احترام کے لیے، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کا ورکرز ہیں جس نے بڑی جانفشانی سے کام کیا ہے، اگر ہم ایک ان لارجر بیس پر قومی سطح پر ایک خدمت کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی لینا دینا ہمارے پیش نظر نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ بہت حاصل ہو جائے گا.
PTI کا मौक़िफ़ पॉलिसी अपनी है और उनसे जो हमारा इख्तलाफ है वो अपनी जगह कायम है, लेकिन एक सियासी बुनियादों पर, जमहूरी बुनियादों पर हमारे पेश नज़र यही है कि अगर किसी सूरत में किसी बहस और किसी तज्ज़िये और किसी नतीजे में हम किसी सतह पर पहुंचते हैं तो वो यकीनी तौर पर जमात इसमें अपना रोल अदा करेगी। ठीक, मगर आपने कहा कि रोल अदा करेगी, तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो PTI की नहीं होंगी, वो तो फिर आपकी ही मखसूस नशिस्तें जो हैं वो काउंट करेंगी। तो PTI जब आपके सफों ये कोई एकेडमिक सी चीजें हैं। मैंने कहा कि भी हमारे लिए जब हमें मालूम है कि भी हमारा वोट क्या है और हमारी नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है, तो हम बहरहाल किसी और की नुमाइंदगी पे तो कोई ढोल नहीं बजाएंगे। एक नहीं तो सर ये क्लियर कर दें, क्योंकि देखिए मफरूजों पे सर बात नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी मैं चाहती हूँ ताकि आपको सब सुन रहे हैं, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। कह रहा हूँ ना कि सवाल ये बनता है कि बात की कोई फाइनल शेप नहीं है तो मैं उसकी कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम किसी के साथ नहीं, मगर असूलन क्या मखसूस नशिस्तें आप PTI की लेंगी? गुजारिश ये है कि भी जो कानून, ज़ाब्ता और इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता कार है उसके मुताबिक ही चीज़ें तय पाएंगी और एक बामी अंडरस्टैंडिंग से होंगी। कोई ज़बरदस्ती हम भी नहीं लेना चाहेंगे और ना ही हमारे पेश नज़र ये कोई मफाद है। हमारे पेश नज़र मफाद है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और पाकिस्तान में ये अदम इस्तेकाम की सूरत हाल ख़त्म हो और अवाम यही चाहते हैं कि नेशनल लीडरशिप अपना एक नेशनल करैक्टर शो करे। ठीक, तो इस वक्त आपने कोई हतमी फैसला नहीं किया जमात इस्लामी ने कि क्या आप उनको PTI को? अच्छा ठीक है, ये अहम बात आपने कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बातचीत जो है आपने कहा कि आप उसके अंदर ज़रूर दरवाजे खुले रखेंगे, मगर अभी तक जमात इस्लामी ने कोई हतमी फैसला नहीं किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने सफ़ों में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अंदर फिर बड़ा सवाल ये होगा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं क्या वो जमात इस्लामी की होंगी, चूँकि बतौर पार्टी तो उन्होंने ही अपने कागजात अंदर जमा किए होंगे। अगर PTI की मखसूस नशिस्तें हों तो फिर वो कैसे होंगी, चूँकि वो तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। यही एक अहम सवाल होगा। नाजरीन, इस खबर के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम रुख करते हैं बलूचिस्तान का, चूँकि आज बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर बंद है। जगह जगह वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं और चाहे कौम परस्त जमातें हों या कि मेन स्ट्रीम जमातें हों, वो सभी सरापा एहतजाज हैं। चूँकि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो मुतनाज़े हुआ है, उसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सख्त मुतनाज़े हुआ है। हम आपको बलूचिस्तान के और लेके जाएंगे, अख्तर मेंगल से मुलाकात कराएंगे वक्फे के बाद।